السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین کرام، دنیا میں جہاں کہیں بھی میری باتیں سن رہے ہیں، غور سے میری باتوں کو سنیں۔ دیکھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس نے کیا کہا ہے، میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کے اندر جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اچھوں کو اچھا کہتے ہیں، اور جو برے ہوتے ہیں وہ اچھے لوگوں کو اچھا نہیں کہتے۔ ایسے ہی جو لوگ بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے سے بڑے کو بڑا سمجھتے ہیں اور بڑا کہتے ہیں، اور جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑوں کو بڑا نہیں سمجھتے بلکہ اپنے جیسا چھوٹا سمجھتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ کائنات کے سب سے بڑی ذات اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا، سن لیجئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ایک دوسری جگہ فرمایا ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا، اور ایک جگہ فرمایا عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں، اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، بے شک آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ خلق عظیم کے پر فائز ہیں، اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر کائنات والوں کے لیے، عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے، یعنی ہم نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے آپ کو بھیجا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس نے رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اتنی بڑی بڑی باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ دیکھیے اللہ رب العالمین جو سب سے بڑی ذات ہے، انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنی پیاری باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اور آگے بڑھیے، ایک جگہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر جب دیگر نبیوں کا ذکر کرتا ہے تو نام کے ساتھ ذکر کرتا ہے، ابراہیم، کہیں اسماعیل، کہیں اسحاق، کہیں ایوب، کہیں یوسف، کہیں یونس، المہم دیگر انبیاء کا نام لے کر کے اللہ رب العالمین ذکر فرماتا ہے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتا ہے تو فرماتا ہے، کہیں کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہاں رسول کہہ کے خطاب کرتا ہے اللہ رب العالمین، اور کہیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یہاں اللہ رب العالمین نبی کہہ کے خطاب کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کتنی عزت دے رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی اور رسول کہہ کے خطاب کرتا ہے، اپنے نبی اور اپنے رسول کو اللہ رب العالمین۔ اور ایسے ہی کہیں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے انا کفیناک المستہزئین، اگر آپ کا مذاق اڑانے والے مذاق اڑا رہے ہیں تو اڑانے دیں، ہم آپ کے لیے کافی ہیں، آپ کا دفاع کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، اور مذاق اڑانے والوں کو ہم دیکھ لیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہیں اگر کسی نے قوم نے کہیں کاہن کہا یا یہ کہ اگر مجنوں کہا تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ نصیحت کیجئے، بے شک اللہ رب کی نعمت ہے کہ آپ نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین دفاع کر رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، قوم کہتی ہے یہ کاہن ہے، مجنون ہے، اللہ رب العالمین جواب دے رہا ہے یہ نہ کاہن ہے اور نہ ہی مجنون ہے۔ اسی طریقے سے یہ دیکھ لیجئے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اب دیکھیے کفار قریش، مشرکین قریش، ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت اور رسالت کا اعلان نہیں کیا ہے، لیکن اپنے قوم کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امین اور صادق
نام سے مشہور اور معروف تھے۔ اسی لیے ایک واقعہ پیش آیا، جب مشرکین مکہ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور کعبۃ اللہ کو تعمیر سارے قبیلے والوں نے مل کر کے کیا، اور جب کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے، اب وقت آیا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پہ رکھا جائے، تو اب آپس میں ان لوگوں کو جھگڑا شروع ہو گیا۔ آپس میں قبیلے والے جھگڑنے لگے کہ ہم رکھیں گے تو ہم رکھیں گے۔ بہرکیف فیصلہ اس بات پر ہوا کہ کل صبح جو بندہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں داخل ہوگا ہم اس کے فیصلے پر عمل کریں گے۔ جب دوسری دن کی صبح ہوئی تو دیکھا محمد کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے ہیں، سب نے بیک آواز کہا ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد، یہ امین، ہم اس کے اوپر راضی ہیں اور یہ محمد ہیں۔ یعنی کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے، سارے قبیلے والوں نے بیک آواز یہ کہا کہ یہ امین ہے اور یہ محمد ہے، ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا اس فیصلے کو انہوں نے قبول کیا۔ تو دیکھیے کفار قریش ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کا مقام کیسے بیان فرما رہے ہیں کہ یہ امین ہے، یہ محمد اور یہ امین ہے۔ اسی طریقے سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا سے اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور اپنے زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں اور اپنی پریشانی کا ذکر کرتے ہیں، تو اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہیں؟ کلا واللہ لن یخزیک اللہ ابدا فإنک تحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ قسم کھا کر کے کہتی ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین آپ کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ذلیل یا رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کو کما کر کے دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور ناگہانی آفتوں کے وقت متاثرین کی مدد کرتے ہیں۔ دیکھیے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو جانتی تھی اور انہوں نے وہ خوبیاں بیان فرمائی۔ تو یہ ایک اچھی عورت کی یا ایک اچھے انسان کی علامت ہے کہ وہ ایک اچھے آدمی کی اس کی تعریف کرے اور اس کی شان اور اس کا مقام بیان کرے۔ ایسے ہی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے کیا فرماتی ہیں، جب پوچھا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کچھ بتلائیے، تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائل سے پوچھتی ہیں اور کہتی ہیں تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کان خلقہ القرآن، قرآن میں جو کچھ ہے وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ یعنی قرآن مجید کے اندر جو بھی حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس کے عملی تفسیر ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن۔ اسی طریقے سے آگے بڑھیے، نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ اور عیسائی تھا، جب ان کے سامنے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم سنایا تو نجاشی نے کیا کہا؟ ان ھذا والذی جاء بہ عیسیٰ لیخرج من مشکاۃ واحدہ، بے شک یہ چیز جو محمد لے کر کے آئے ہیں بالکل یہ وہی چیز ہے جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے تھے، یہ ایک ہی طاق کی چیز ہے، ایک ہی طاق میں رکھے جانے والی چیز ہے، یعنی ایک ہی جگہ سے یہ چیزیں آئی ہیں۔ تو حبشہ کا بادشاہ جو عیسائی تھا اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ کلمہ کہا اور اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی۔ اسی طریقے سے جس نے دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کیا کہا؟ دیکھیے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ اپنا تأثر بیان کیا اور کہا کہ شعر کی شکل میں کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے خوبصورت میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے خوبصورت کسی ماں نے کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ تو یہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔
تو اس طریقے سے دیکھیے اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا، اور ایسے ہی مشرکین مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اچھا جملہ کہا، ایسے ہی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی، نجاشی کا بادشاہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی، ایسے ہی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی۔ یہ سب بڑے لوگ تھے، یہ سب اچھے لوگ تھے، یہ بڑے تھے، انہوں نے اپنے سے بڑے کی تعریف کی، یہ اچھے تھے، انہوں نے اپنے سے اچھوں کی تعریف کی۔ الحمدللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اپنوں نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اچھے کلمات کہے ہیں، اور غیروں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اچھے کلمات کہے ہیں۔ اگر کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتا ہے وہ انسان خود برا ہے، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ چھوٹا سمجھتا ہے وہ خود انسان وہ گھٹیا ہے، وہ انسان نہایت ہی چھوٹا ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں کی باتوں پر توجہ نہیں دینی چاہیے، ہمیں ان باتوں پر توجہ دینی چاہیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بڑے بڑے لوگوں نے بیان کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العالمین نے جو بیان کیا ہے وہ کافی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو محمد رسول اللہ کی شان اور مقام کو سمجھنے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور مقام کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔